وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ ہم آج سے جو بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی سبھیتا کہ یہ بچے کو جو ہے وہ سکھلائی جائے۔ سکھلانے کا کیا طریقہ ہوگا وہ کچھ نمونے ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ ہم دو باتوں میں سے ایک بات پر بات کر رہے ہیں۔ کیا؟ ابھی ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ اس کی ذاتی زندگی کو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ہم کو اس کا ایک دوسرا پہلو کہ جب وہ سماج میں بچہ جائے گا تو اس کی تربیت یہاں کیسی ہوگی کہ سماج میں ایک مناسب، سوٹیبل اور فائدہ مند شخصیت ثابت ہو، یہ ایک الگ ہمارا ٹاپک ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو اسلامی تہذیب میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ بچے کو بتانا ہے، بچیوں کو بتانا ہے طہارت کا مسئلہ۔ طہارت کا مسئلہ سکھانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب ان کو حاجت ہوتی ہے تو وہ فوراً نہیں جاتے، اچانک وہ امی مجھے جلدی جانے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پیشاب پاخانہ روکنا اچھا نہیں ہے۔ جس دن وہ بھاگ کر جائے اسی دن سکھانے کا ہے، اسی دن اس کو سمجھانے کا ہے۔ جب وہ نکل کر آئے تو اس کو سمجھائیں سب سے پہلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وقت پر خود بخود آپ کو سینس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے، پاخانے کے لیے جانا ہے۔ تو اس احساس کو آپ اسی وقت استعمال کریں، اور اگر تھوڑا اور بڑا ہو جائے اور حرکت ایسی کر رہا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ ایسی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ یہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں سے اس کے اسٹارٹنگ لیں کہ بچے کو جو ہے وہ طہارت کا مسئلہ بتائیں۔ یہ بات بتائیں بچے اور بچیوں دونوں کو کہ آداب طہارت میں یہ ہے کہ سر کو ڈھانک کر جایا جائے۔ حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 99% اپنے وقت میں سر کو ڈھانکے ہی رہتے تھے، لہذا یہ ایک گمان غالب ہے کہ جب آپ گئے ہوں گے تو سر ڈھکا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ نے کوئی حکم نہیں دیا اس لیے اس کو آداب میں شامل کیا گیا ہے۔ آداب زندگی بہت مشہور کتاب ہے اور بہت ہی مناسب کتاب ہے، اس میں بھی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ سر کو ڈھانک کر جانا چاہیے۔ حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ ایک جن لوگوں کو فالج لگتا ہے، فالج سمجھتے ہیں ہاتھ پیر ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو ایک بڑی تعداد کو اگر نہیں تو 30 سے 35% ان لوگوں کو جن کو فالج لگتا ہے وہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں لگتا ہے، وہاں پر ان کو فالج لگتا ہے۔ تو حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ اگر سر ڈھکا ہو تو پھر ایسی شکل میں فالج کے اثرات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لہذا یہ بچپن سے سکھلایا جائے کہ سر ڈھانک کر جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائیں، جب چھوٹے بچے رہتے ہیں تو وہ دروازہ نہیں بند کرتے ہیں، سٹکنی کے بات نہیں کر رہا ہوں، دروازہ ہی نہیں بند کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو استنجا کرنے کا طریقہ ہے وہ چھپ کر ہے، کسی کے سامنے یا دروازہ کھول کر کے یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ بتائیں، بہت سے بچے ایسے ہیں کہ، اور یہ بڑی شکایت ہے، کہ وہ بیٹھ کر کے وہاں سوچتے رہتے ہیں۔
اور بہت ٹائم لیتے ہیں. یہ ان کو بتائیں کہ یہ سوچنے کی جگہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے نہ سوچنے کی جگہ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ خود بخود چیزوں کا یاد آ جانا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بیٹھ کر کے وہاں پہ ٹائم پاس کرنا اور سوچتے رہنا، یہ بچے کو پہلے دن سے بتایا جائے کہ یہ غلط طریقہ ہے. کبھی کبھی بچے ایسا ہیں، بہت کم لوگ ہیں لیکن بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ وہاں خود سے باتیں کرتے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے اپنے آپ ہی سے، آج ٹیچر نے بلایا تھا، نہیں وہ نہیں ہو پائے گا، نہیں جائیں گے، ایسی باتیں کرتے رہتے بیٹھے ہوئے. اب وہ چونکہ دروازہ کھلا رہتا ہے تو اس سے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. تھوڑا پرسنٹیج ہے لیکن کرتے ہیں. ان کو یہ بھی بات بتائیں کہ آداب طہارت پہ یہ بات داخل ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے باتیں آواز نہیں کرنا چاہیے. اس بات کو بتائیں کہ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ تو بتا دیتے ہیں کہ جب داخل ہوں تو بائیں سے داخل ہوں اور جب نکلے تو دائیں سے نکلے. لیکن اس کے باوجود بچے وہ غلطی کرتے ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اگر والدین، میں جیسے اپنے گھر میں یہ کہہ رکھا ہوں کہ اگر میری بات میں نے ایک بات کہی کہ بھائی ایسے رہنا چاہیے، اور ہمارا عمل اگر ٹکرائے نا تو آپ بچوں کو اختیار دیں کہ پوچھیں امی ایسا کیوں ہے. نہیں سمجھے بات؟ امی نے کہا کہ بائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے، ابو نے بھی سمجھایا بائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے. اب ایک دن امی خود ہی دائیں پیر سے داخل ہو گئی. ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ تقریر کرنا اور تربیت کرنا یہ ایک تھیوری ہے، زبانی باتیں ہیں. عملی شکل میں آپ کیسے ہیں؟ جو ہم فیل ہو رہے ہیں تربیت پہ، کیونکہ وہ ماحول ہم نے اپنے لیے کیا ہے بنایا نہیں ہے. لہذا اگر بچے کو یہ اختیار آپ دے دیں، اچھا بچہ بہت خوش ہوگا، وہ دیکھتے بھی رہے گا، دیکھنے کا کیا ہوتا ہے کہ کہی ہوئی بات پہ اور عمل میں گھر میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں ایک دن گیا، دبئی کی بات ہے، بہت گرمی سے آیا، فریج کھولا اور بوتل نکالا اور پانی پینے لگا کھڑے ہو کے. تو ہماری بڑی بچی، وہ سخت رہی ہوگی 7-8 سال کی، تو ہم نے کہہ رکھا تھا، تو اس نے فوراً کہا کہ آپ تو بولتے ہیں بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، آپ تو خود کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں. تو وہ تمہاری بھی تربیت کرے گا اور تم اس کے بعد کبھی ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ تم بڑے ہو. تم کو یہ بات تو معلوم ہو جائے گی کہ بچے نوٹ کرتے ہیں. تو ایسی شکل میں ان کی اصل تربیت انہی کی کرنا مقصود ہے. کس کی؟ اماں ابا کی. اماں ابا جب صحیح ہو جائیں گے تو خود بخود بچے کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہو جائیں گے. صحیح کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ باتیں ہمارے اندر داخل نہیں ہیں. تو یہ اختیار دیں، یہ کامن پالیسی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اختیار دیں. جیسے کہ آپ نے کہا دیکھو بیٹا، کھانا خراب بھی رہے نا تو دسترخوان پہ نہیں بولنا چاہیے کہ کھانا خراب ہے، نہیں دل تمہارا چاہ رہا ہے نہ کھاؤ. یہ آپ نے ان کو سمجھا دیا. اور خود ایک دن بیوی کے اوپر، یہ کوئی کھانا ہے تم نے، یہ پکانے کا طریقہ ہے، ایسا خراب پکایا جاتا ہے. اب وہ بچہ تو بولے گا آپ تو بولے تھے کہ کھانا جب خراب رہے تو بولنا نہیں چاہیے، آپ تو امی کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں. اگر ایسے وہ بچے کو پالیسی کے طور پر، مشکل کام ہے کیونکہ غصہ لگتا ہے. چھوٹا بچہ بھی ہم سے آ کے کہہ دے کیا کر رہے ہیں آپ، ہم کو اچھا لگے گا؟ یہ نفس کی قربانی بڑوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار اپنی بیویوں کو دے رکھا تھا کہ اگر میری کبھی کہی ہوئی بات اور میرا عمل ٹکرا جائے تو دل میں نہیں رکھنا، پوچھ لینا ایسا کیوں ہو گیا. مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، اور بھی ترمذی وغیرہ میں بھی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عصر کی نماز جب پڑھ لی جائے تو کوئی بھی سنت اور نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر کے آئے گھر میں، اور آپ نے کیا کیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس دن اتفاق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو انہوں نے جب نماز شروع کیا تب تو نہیں ٹوکا انہوں نے، اب تو شروع ہی کر دیا ہے۔ جب نماز پڑھ چکے تو پوچھا اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے تھے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ تو خود ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اچھا کیا جو پوچھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ہم لوگ جن چیزوں کو کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، خاص ہے ہمارا، کہ رسول لوگ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کرتے، بھلے وہ سنت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ایک وفد آیا تھا جس میں ہم بزی ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ظہر والی سنت کیا ہو گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، اور وہ مجھے یاد نہیں ہے یہ عصر سے پہلے، لہذا میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، ابھی پڑھ دیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ بات ابھی جیسے ہم ہیں شوہر لوگ، بیوی کو یہ اختیار دے دیں کہ میں اگر کوئی ایسی بات کروں جو، تو دن بھر آپ کو ٹوکتی ہی رہے گی، کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتے ہی رہتے گھر میں۔ اس کا الٹا بھی کر لیجئے، اگر بیوی یہ کہہ دے کہ بھئی اگر میں کبھی کوئی بات کہوں اور عمل میرا خلاف ہو تو شوہر سے کہہ دے آپ مجھے منع کر دیں، تو وہ پرسنٹیج کم ہوگا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی قوام ہے نا، تو یہ تو آرڈر چلا ہی رہے ہیں آلریڈی، وہاں پہ جب دیں گے تب مزہ آئے گا، تب صحیح بات پتہ چلے گی۔ تو یہ اپنی اصلاح آپ کرنے کا ایک طریقہ ہے، نمبر ایک۔ بڑے لوگوں کی اصلاح کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ محتمم صاحب غلطی کریں گے تو کون بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا، محتمم صاحب ہیں، بولے گا کون؟ اور کوئی بولنا بھی چاہے تو بولتے کیوں نہیں ہیں لوگ کہ یہ ناراض ہو جائیں گے اور معلوم نہیں پھر ہم کو ڈانٹیں گے، کیا کریں گے۔ پھر ایسے لوگ اور بگڑتے 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 بگاڑ کا کندا بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں نعیم احمد صدیقی، انتقال ہو گیا، بہت اچھے مصنف ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اپنی اصلاح آپ۔ وہ ہر مولوی کو اور بڑے آدمی کو پڑھنا چاہیے، چھوٹے پڑھے نہ پڑھے۔ چھوٹے کو ٹوکنے والے بہت سے لوگ رہتے ہیں، بڑوں کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال تو بچے کو یہ بھی بتائیں کہ اگر میری بات اور میرا عمل کبھی ٹکرائے تو آپ پوچھیں، اور بہت سی جگہوں پہ ٹکرائے گا، ایک دو جگہ نہیں ٹکرائے گا، صرف طہارت پہ ہی۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا، بھئی آپ بولیں گے بچے سے، تربیت میں بھی آئے گی کہ بیٹا غصہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ غصہ بہت بری چیز ہے، شیطان سے ہوتا ہے غصہ، آگ کی صفت سے سمجھائے، اور آپ خود بیوی کے اوپر کیا ہو گئے؟ گرم ہو گئے۔ اب وہ بچہ بولے گا کہ آپ تو بولے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے ابو، اور آپ غصہ ہو رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوگا کہ کبھی وہ بولے گا تو آپ کہا جھانپڑ بھی ماریں گے اس کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہماری اس تقریر کا مقصد عملی شکل میں تربیت کی بات ہے۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، 20 کتاب ہمارے پاس ہو لائبریری میں۔ تو اب بچے کو ٹوائلٹ کے بارے میں جو آداب ہیں وہ بتائیں۔ کبھی تمہارے امی ابو نے بتایا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کیا گڑبڑ کرتے ہیں، جیسے وہ گئے پیشاب کرنے تو وہ شیٹ پر نہیں بیٹھتے، کھڑے ہو کر پیشاب انہوں نے کس میں کر دیا؟ باتھ روم میں کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امی نے بتایا ہی نہیں۔ بچیاں کیا کرتی ہیں؟ بیٹھ کر کے وہیں پیشاب کر دیتی ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرا آدمی گیا اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ یہ پیشاب ہے یا پانی ہے۔ یہ پہلے دن سے عادت ڈالے اس کی کہ ہر حال میں بچے کو جب وہ اپنے سے جانے کے لائق ہو جائے تو اس کو بتائے کہ شیٹ پر بیٹھنا ہے۔ بچی کو بھی بتانا ہے، بچے کو بھی بتانا ہے۔ اچھا، استنجا کر کے، استنجا لیا، پانی سے دھویا یا نہیں دھویا،
تو نہیں بھی دھویا رہے گا. آپ نے بتایا تو کئی مرتبہ ہے, لیکن وہ کئی مرتبہ بتانے کے باوجود بھی کیا کرے گا, آ جائے گا. اب آپ اس سے پوچھیں استنجا لیا, ہاں ہاں ہاں, اس کا فوراً ہاتھ چیک کریں, اس کا بایاں ہاتھ چیک کریں کہ بایاں ہاتھ بھیگا ہوا ہے یا نہیں بھیگا ہے. آپ کو پھٹ سے پتہ چل جائے گا استنجا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور جب صرف استنجا کر کے آئے تبھی زیادہ چانسز ہیں, بڑے استنجے میں نہیں ہوتا ہے, چھوٹے استنجے میں. جب وہ آئے تو نل ہوگا, زیادہ تر اب نل ہی ہے, کہیں کہیں بالٹی سے بھی دھلنا ہوتا ہوگا. تو نل کو بولو کہ نل کو بھی دھلے. نہیں سمجھے بات؟ نل سے آپ نے پانی دھل لیا, اب صابن لگایا مثال کے طور پر, اور آپ نے دھل لیا. اب وہ نل کے اوپر ہی صابن لگا رہتا ہے, دوسرے آدمی جو جائے گا نا اس کو بڑی قباحت ہوتی ہے. لہذا اس پر تھوڑا سا پانی ڈالنے کی عادت ڈلوائیں اس کو. میں ہوٹل میں جاتا ہوں کبھی کبھار, تو واش بیسن جہاں پہ ہاتھ دھلتے ہیں لوگ, آج ہی گیا تو واش بیسن میں جو کوئی پان کھا کر کے کلی کیا ہے, اس کی ہڈلی ہے, یہ وہ سب ایسے پڑی رہتی ہے, کھانے کے ٹکڑے دانت کے پھنسے پڑے رہتے ہیں. 1 سیکنڈ کا کام ہے, کچھ ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. نل کھول کر کے تھوڑا سا سے ہاتھ پانی نیچے کر لے, سارا صاف ہو جاتا ہے. یہ سوچیں کہ میرے بعد میں آنے والے کو تکلیف نہیں ہو. یہ اس کو بس سمجھائیں بچے کو کیسے دھل کے نکلنا ہے. اچھا, جب نکلے تو کس ہاتھ سے دروازہ بند کرے؟ دروازہ جو گیٹ بند کرنا ہے وہ کس ہاتھ سے بند کرے گا؟ دائنے سے بند کرے. کیوں؟ بایاں اس کا بھیگا ہے. اگر بھیگے ہاتھ سے یہ ہینڈل پکڑے گا تو جو بھی جائے گا تو اس کو کیا ہے, بھیگا ہوا اچھا نہیں لگے گا. یہ بتائیں اس کو کہ ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. چپل ہے اندر, کوشش تو کریں کہ سمجھائیں کہ اندر کی چپل اندر رہے, باہر کی چپل باہر رہے. چپل بھی رکھنے کا ایک سلیقہ ہے. ٹوائلٹ آپ نے جا کے استعمال کیا, چپل بھیگ گئی, اس وقت فوراً دوسرا آدمی جائے گا تو بھیگی ہوئی چپل پہننا اچھا نہیں لگتا. اس کو بتائیں کہ چپل ہمیشہ دیوار سے کھڑی کر کے آئے. اگر دیوار سے کھڑی کر کے آئے, یہ دیکھیں یہ سب کچھ نہیں آپ کرتے, آپ کی بھی تربیت اصل مقصود ہے, تبھی یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. چپل آپ نے کھڑی نہیں کیا, کھڑی کریں گے تو 5-7 منٹ میں کیا ہو جائے گا, پانی اس کا نتھر جائے گا, چپل سوکھ جائے گی, جانے والے کو تکلیف نہیں ہوگی. مقصود کیا ہے؟ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا. اچھا, چپل کیسی رکھی جائے؟ آپ دیکھیں مسجدوں میں, گھروں میں بہت سے لوگوں کا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ میں گر جاتے ہیں اور فریکچر ہو جاتا ہے. گرتے کیوں ہیں؟ ٹوائلٹ میں کوئی جم تو ہو نہیں رہا کہ وہاں جم کیا اور گر گئے. گرتے کیوں ہیں معلوم آپ کو؟ وہ جو چپل ہے وہ سب سے سڑی ہوئی چپل وہاں رکھی جاتی ہے. اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ چکنا ہو چکا ہے. حالانکہ ٹوائلٹ کے لیے عام چپلیں نہیں بلکہ خاص چپل لے کر آنا چاہیے. حالانکہ وہ کوئی مہنگی نہیں ہوتی, صرف دیکھ کر لانا کہ نیچے اس میں پکڑ کیسی ہے. اور اس میں بھی بتائیں 2 طریقے کے ہیں. وہ جو گٹکا لگا ہوا ہے اگر وہ چکنا ہے تو چاہے جتنا بڑا گٹکا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ گٹکے کھردرے ہونا چاہیے. اور اس کا طریقہ ہے کہ جب خریدے نا تو جہاں بھی خریدیں گے عموماً وہاں پہ ٹائل سے کوئی چیز لگی رہتی ہے نا, تو چپل پہن کر کے ایک پیر میں, دونوں پیر پہنو گے پھاٹ پڑو گے اگر خراب ہوگی تو, ایک پیر میں پہن کر کے ایسے زمین پر رگڑے کس کے, تو آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ یہ پکڑ رہی ہے یا ہم کو بغیر بھگائے بھاگ رہی ہے. اس بات کا خیال رکھیں. چپل میں ایک بات کا خیال اور رکھیں کہ چپل کے جو فیتے ہوں, عموماً ہوائی چپل ہی ہوتی ہے, فیتے 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک فیتا وہ ہوتا ہے کہ جو پانی کو جذب کرتا ہے, وہ والی چپل وہاں نہیں رکھے کیونکہ وہ سوکھے گا نہیں جلدی سے. وہاں پہ وہ فیتے والی چپل رکھی جائے کہ جو پانی کو جذب نہیں کرتی ہے. یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو ہم بتائیں. اچھا, اب اس کے بعد
اندر کیسے بیٹھیں، کیا دعا پڑھیں، کیسے داخل ہوں، انشاءاللہ زندگی رہتی پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا